دی ہیگ میں پاکستان کے حق میں فیصلہ آتے ہی پاکستانی کمیونٹی میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نائٹ سٹی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج انہوں نے یہی کہا جی کہ ان کو جو ہے کونسلر رسائی جو ہے نا وہ دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے بھی کونسلر رسائی دی تھی، لیکن یہ بات جو ہے پتہ نہیں کیا وجہ بار بار اسی چیز کو دہرایا گیا کہ ان کو جو ہے کونسلر رسائی دی جائے۔ وہ ایک دہشت گرد ہے، اس نے دہشت گردی کی ہے، اس نے بلوچستان میں بہت سارے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے، کراچی میں وہ ملوث رہا ہے، اور اس نے درجنوں دفعہ جو ہے اس کا اعتراف کیا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کلبھوشن یادیو کے لیے بھارت کی یہ استدعا تو منظور کی ہے کہ اسے کونسلر رسائی ملنی چاہیے، اور لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی سزا کو مکمل ختم کر دیا ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کو ری ٹرائل کا حق ہے، انہیں ری ٹرائل کرنی چاہیے، اور پاکستانی حکومت نے اپنے کیس کی پروسیڈنگ کے دوران بھی یہ آپشن دی تھی کہ اگر ہم نے کسی جگہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس کی اگر کلبھوشن یادیو کے معاملے میں خلاف ورزی ہوئی ہے تو ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے۔ کلبھوشن کیس میں بھارتی شکست پر اوورسیز پاکستانی نے خوشی کا اظہار کیا۔ لندن اور دیگر شہروں میں بسنے والے پاکستانی کہتے ہیں کہ کلبھوشن بھارتی دہشت گرد ہے، جسے پاکستانی قوانین کے مطابق پاکستانی عدالتیں ہی سزا سنائیں گی۔ بھارتی میڈیا اور وزیر اعظم اپنی قوم کو سچ بتانے سے ڈرتے ہیں۔ نائٹ سٹی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کلبھوشن یادیو جو کہ بہت بڑا جاسوس تھا اور پاکستان میں بلوچستان میں اور کراچی میں افراتفری پھیلانے پر پکڑ لیا تھا اس کو پاکستان آرمی نے، اور اس کو پھانسی کی سزا دی تھی، جو کہ مودی جو تھا اس کو آرمی عدالت میں لے گیا، اور آج آرمی عدالت نے پاکستان کے فیصلے کو سراہا اور اس نے کہا جو پاکستان نے فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، اور الحمدللہ آج پاکستان کی بہت بڑی فتح ہوئی ہے۔ آج جو عالمی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے کلبھوشن کے خلاف وہ بالکل ٹھیک دیا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا غدار تھا، اور پاکستان نے جو بھی اس کے بارے میں ایکشن لیا یا جو جوڈیشری نے جو بھی ایکشن اس کے خلاف لیا بالکل ٹھیک لیا تھا۔ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ کورٹ نے بہت صحیح فیصلہ دیا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ آلسو بھی پیدا کرتا ہے کہ انڈیا جو بذات خود غلط ہے، اور یہ فیصلہ اٹ سیلف انڈیا کی کریڈبلٹی کو ڈیمیج کرتا ہے، اینڈ ہم بہت شکر گزار عالمی عدالت کے، اور کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی عزت دے ہر ٹائم۔ انڈین جاسوس تھا بلکہ دہشت گرد تھا، اس کا مقدمہ جو تھا عالمی عدالت میں تھا وہ پاکستان کے حق میں آیا ہے۔ اس نے بہت بڑے ظلم کیے ہیں، بے قصور لوگوں کو شہید کیا ہے، اس کا انجام وہی موت ہے، اور پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی موت کی جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان کی قیادت میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی وفد نے برمنگھم میں پاکستانی قونصلیٹ کا دورہ کیا۔ جسٹس سردار شمیم خان نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ برمنگھم سے دیکھیے عابد کاظمی کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان کی قیادت میں اعلیٰ عدلیہ کے وفد نے کونسلیٹ آف پاکستان برمنگھم کا دورہ کیا، جہاں کونسل جنرل آف پاکستان احمد اسماعیل، وائس کونسلر سردار خان خٹک، قاضی وحید الرحمان، پاسپورٹ مینیجر ہارون خان، محمد حبیب اور دیگر نے ان کا استقبال کیا۔ پاکستانی وفد میں جسٹس جواد حسن، ایڈیشنل سیشن جج خالد سعید وٹو، سینئر سول جج شکیب عمران قمر، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ہمایوں امتیاز، محمد شہزاد اسد شامل ہیں۔ وفد کو کونسلیٹ کے مختلف شعبہ جات، نادرہ کارڈ، پاسپورٹ آفس اٹیسٹیشن کا دورہ کرایا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جسٹس سردار شمیم خان نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، جو بھی غیر قانونی کام اور جھوٹی گواہی کا مرتکب ہوگا اسے ضرور سزا ملے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں میں وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جذبہ ہے ان کا پاکستان کے حوالے سے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑا محبت کرتے ہیں پاکستانیوں سے بھی اور پاکستان سے بھی، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہم نے ڈائریکشنز دے دی ہیں، اور میں جو ہی جاؤں گا تو ان کو ایک اسپیسیفک ٹائم دے دوں گا کہ اتنے عرصے میں یہ کیسز کریں۔ تو وہ وکلاء کا یہی ہے کہ اگر ایک دن نہیں آئیں گے تو دوسرے دن آئیں گے، دوسرے دن نہیں آئیں گے تو تیسرے دن آئیں گے۔ اگر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ یہ کیسز وہ فکس کرنا شروع کر دیں گے تو الٹیمیٹلی ان کو آنا پڑے گا ڈیفینیٹلی۔ اس موقع پر ایم پی خالد محمود، کونسلر محمد افضل اور دیگر نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس کے دورے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا، لاہور کے چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس جواد حسن صاحب کا یہ جو دورہ ہے یہ پاکستانیوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جوڈیشری جو ہے ان ایکشن ویری ٹرانسپیرنٹ
और मुझे उम्मीद है कि इससे हम पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ेगा। अभी उन्होंने सर बना रखे हैं कि वो डायरेक्टली यहाँ के ओवरसीज़ जो लोग हैं जिनको इश्यूज़ है वो डायरेक्टली उनसे रब्ता कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट एंड ऑल्सो थ्रू ईमेल टू गेट द केसेस डेल्ट विद एंड दे आर वेरी प्रोएक्टिव ऑन दैट। बट इफ समबडी हैज़ एन इशू आई सजेस्ट व्हाट यू शुड डू इज गो टू योर लोकल MP एंड देन आस्क देम टू पुश इट फॉरवर्ड एंड आई एम श्योर दे विल बी एबल टू हेल्प। बट दिस इज़ अ वेरी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन जो हमारा हुआ है और यहाँ चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा है कि हम इस बात पे सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम काम करके दिखाएंगे। मेरा विरासत का केस काफ़ी देर से पेंडिंग था, तकरीबन 6 महीने से काफ़ी कोशिश कर रहे थे, कभी जज साहब नहीं होते थे, कभी फ़लाँ काम कभी फ़लाँ काम। तो ये कल जो डेलीगेशन आया हुआ था हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब से, उन्होंने कल ये सारा जब सिस्टम बताया तो मैंने इनको फॉलो किया, अपने वकील को फ़ोन किया। मेरे वकील ने बोला कि सुबह जाके अगर मेरा आज काम ना हुआ तो वो दायर कर देंगे कंप्लेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब वो गए कोर्ट में तो जज साहब ने 7:03 पे यहाँ के लोकल टाइम के मुताबिक मुझे मैसेज आया कि आपका फैसला आपके हक में हो गया है। इस दौरान कम्युनिटी अफराद ने सवालात किए और बरतानिया से शिकायत के अंदराज के लिए तरीकाकार और उन पर अमल दरामद के हवाले से मालूमात हासिल की। इस मौके पर जस्टिस जवाद ने लैपटॉप पर कम्युनिटी रहनुमाओं को तरीकाकार भी समझाया। खाने के दौरान वफ्द के अराकीन ओवरसीज कम्युनिटी के साथ घुल मिल गए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की ओल्डहम आमद पर उनके एजाज़ में एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का हाल बताएंगे एतजाज़ चौधरी अपनी रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर इन दिनों बरतानिया के दौरे पर है, जहां वो मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से इनके एजाज में मुनक़िद तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले की एक अहम तकरीब ओल्डहम में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं चौधरी अब्बास बाबका, तारिक महमूद बाबका, चौधरी सरदार, चौधरी इमरान, अदिल सलीम और शहनाज सदीक की जानिब से मुनक़िद की गई। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुल्क में बेशुमार मसाइल का सामना है। पाकिस्तान पर कर्जों का अंबार लगा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान दिन रात मुल्क को सही सिमत लाने के लिए काम कर रहे हैं। ये लाहौर के ऊपर जो खरबों रुपया लगाया गया है, लंबे लंबे बूट पहनकर, हैट पहन के जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ टीटी साहब में फिरते रहे हैं, ये सारा तो सवाल उनसे करना चाहिए कि खरबों रुपये कहाँ लगे हैं कि लाहौर हर दफ़ा डूब जाता है। मुज़ार साहब ने तो पहला बजट अभी पास किया है, उन्होंने कोई निकासी की स्कीम ही नहीं की है अभी तक। तो अगर उन्होंने की हो कोई स्कीम निकासी की और वो फेल हो गई हो तो उस पर उन पर सवाल बनता है। ये तो जो खरबों रुपये लाहौर में लगा है नहर से में, और ये निकासी की स्कीमें, पीने के पानी की और स्कीमें, और ये रोड बनाया इन्होंने अंडरग्राउंड कितने ज़्यादा इन्होंने अंडरग्राउंड जो है फ्लाईओवर्स बनाए हैं, अंडरग्राउंड रास्ते बनाए हैं। तो उसके अंदर उनसे ये सवाल बनता है कि आपने पैसा किस तरह लगाया, किस तरह आपकी प्लानिंग थी और किस तरह किया, क्योंकि 40 साल हुकूमत उन्होंने की है वहाँ पे। मुज़ार साहब अभी वज़ीर आला बने हैं, अभी उन्होंने प्लान करके लाहौर के लिए इस चीज़ के मसले को हल करने के लिए कोई प्लान करना है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ के बारिश का पानी ठहरा हुआ है, उसमें कारकर्दगी पे क्वेश्चन करना मुज़ार साहब का बिल्कुल जायज़ नहीं है। हाँ, जिन्होंने 40 साल हुकूमत की, उनसे ये सवाल बनता है कि आपने खरबों रुपया भी लगाया और आपका रिजल्ट ही है कि लाहौर डूबा। तकरीब से दीगर मुकर्रिन ने खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का हर कारकुन इमरान खान के साथ है और पाकिस्तान की खातिर हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार है। Let me tell you one thing, is that one thing I've learned in Pakistan Tehreek Insaf is that when it comes to gender and the workers and especially at grassroots level, there is no gender differentiation. मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर बसने वाले लोगों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इस ज़मन में 3 अरब का बजट पुख्ता बंकर्स बनाने के लिए रखा गया है। इन्होंने मजीद कहा कि भारतीय इश्ताल अंगेजी के बाइस शहीद होने वालों के लवाहकीन को मिलने वाले मुआवजे का भी असरनो जायजा लिया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, ओल्डहम, मैनचेस्टर। आलमी क्रिकेट कप की फातह टीम इंग्लैंड के पाकिस्तानी निजात बरतानवी खिलाड़ी आदिल रशीद का ब्रेडफोर्ड पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने आदिल रशीद की कारकर्दगी को खूब सराहा। वकार बाबर अपनी रिपोर्ट के साथ। 31 साला पाकिस्तानी निजात बरतानवी क्रिकेटर आदिल रशीद अपने वालदैन के साथ ब्रेडफोर्ड में रहाइश पजीर हैं, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के शहर चक सवारी से है।
برطانیہ میں کرکٹ کے شائقین نے عادل رشید کی کارکردگی اور انگلینڈ کی جیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ عادل رشید نے حالیہ عالمی کرکٹ کپ کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے خلاف 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم کو فائنل تک رسائی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ Thank you very much for all the support here. I didn't think it would be like this, turning out in thousands. I didn't think they would turn out in thousands, but no, Jazakallah for all the support here in Bradford. Lovely being home and getting this warm welcome. Jazakallah for all that, and thank Allah for winning the final as well. عادل رشید 2009 سے انگلینڈ قومی کرکٹ ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں۔ 19 ٹیسٹ میچوں میں 60 وکٹیں جبکہ 99 ون ڈے میچوں میں 143 وکٹیں لے چکے ہیں۔ عادل رشید کی جانب سے کمیونٹی، فیملی اور کپتان مورگن کے لیے اظہار تشکر بھی کیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں رورل سپورٹ پروگرام پاکستان کے وفد کے اعزاز میں شاہی کا اہتمام کیا گیا۔ وفد کے اراکین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کر دیہات میں ترقیاتی کام بھی کروانے ہوں گے اور وہاں رہنے والوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ شاہد میر کی رپورٹ۔ رورل سپورٹ پروگرام کے تحت پاکستان کے شہروں اور دیہاتوں میں کام کرنے والی این جی اوز کے عہدیداران ان دنوں یوکے کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں ان کے اعزاز میں شاہی کا اہتمام کیا گیا۔ میزبانی کے فرائض محمد شعیب ایڈوکیٹ، غلام نبی اکاؤنٹنٹ اور فیاض خان نے ادا کیے۔ اعلیٰ وفد میں شامل افسران نے حاضرین کو پاکستان میں ہونے والے ترقیاتی پروگرام سے آگاہ کیا۔ وفد ارکان اور دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو مستقل بنیادوں پر بہتر روزگار فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں مائکرو فنانس پروگرام کے تحت کاروبار بھی شروع کرا دینے چاہیے۔ ادھر آئے ہیں، ادھر پہ انہوں نے سب نے ریئلائز کیا کہ اصل میں پاکستان میں اچھا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں امپاورمنٹ ہو، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، سارے پروگرام جو چلیں، اور یہ IRM والے جو ہے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں اچھی توقع رکھتے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فنکشن تھا یہ نہایت ہی پازیٹیو تھا، ان دا سینس کہ فرسٹ ٹائم ہم نے فرسٹ ہینڈ جو پروفیشنل لوگ ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان سے ہم ملے ہیں 1 to 1، اور ان سے ہمیں جو نالج اور جو سپورٹ ملی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی انکریجمنٹ ہے۔ جو ہم لوگ ایکسپیٹریٹ ہے یہاں پر سیٹل ہے، ہم لوگ بہت ساری انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ شاہی میں ممبر اسکاٹس پارلیمنٹ انت سرور، ویلی کونسلر راجہ حنیف، مرزا امین اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ جو پاکستان کے دیہات ہیں ان میں جا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گاؤں کو اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔ یورپ میں کشمیر کونسل EU کی جانب سے 1 ملین دستخطی مہم جاری ہے جو بیلجیم سے ہوتی ہوئی اسپین تک پہنچی۔ بارسلونا میں مہم سے آگاہی کے لیے کیمپ لگایا گیا جس کا احوال بتائیں گے شاہد احمد شاہد۔ یورپ میں کشمیر کونسل EU کی طرف سے 1 ملین دستخطی مہم اسپین تک پہنچ گئی۔ اس حوالے سے بارسلونا میں ایک روزہ کیمپ لگایا گیا جہاں بڑی تعداد میں مقامی کمیونٹی نے دستخط کر کے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے بھی کیمپ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مقامی کشمیری رہنما راجہ مختار سونی، راجہ نامدار اقبال اور دیگر بھی موجود تھے۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کا کہنا تھا کہ مہم کے دوران لوگوں کا رد عمل بہت حوصلہ افزا تھا۔ اس کیمپ سے ان لوگوں کو بھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آگاہی ملی جنہیں وہاں کی صورتحال کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ یہ مہم 10 لاکھ دستخط ہونے تک جاری رہے گی۔ جو مین مقصد ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، اور دستخطی مہم جو 1 ملین سگنیچر کمپین کشمیر کونسل EU نے برسل سے شروع کی تھی وہ دوسرے ملکوں سے ہوتے ہوئے آج اسپین میں ہے۔ تو اس کا جو مین مقصد ہے اویئرنیس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو لوکل آرگنائزیشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس سگنیچر کمپین کو جاری رکھیں گے تاکہ ہم 1 ملین سگنیچر کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عالمی برادری کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق کی آزادی نہیں مل جاتا، جب تک ان پہ ہونے والے مظالم بند نہیں ہو جاتے، اس وقت تک یہ تحریک جو ہے نا وہ جاری رہے گی، اور دستخطی مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم 1 ملین سگنیچر اکٹھے نہیں کر لیتے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مہم کا مقصد 10 لاکھ دستخط جمع کر کے مسئلہ کشمیر میں انسانی حقوق کے معاملے کو یورپی پارلیمنٹ کے اندر پیش کرنا ہے تاکہ وہاں جاری بھارتی مظالم کو روکا جا سکے۔
وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی بارسلونا آمد کے بعد کشمیر سے متعلق جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بلا شبہ بہت اضافہ ہو چکا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین. آزاد کشمیر کے وزیر برائے ہائیڈرل اینڈ پاور چودھری رخسار احمد نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں سیاحت اور ہائیڈرل کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے. سید مدثر خوشنود کی رپورٹ. آزاد کشمیر کے وزیر برائے ہائیڈل اینڈ پاور چودھری رخسار احمد نے دبئی میں معروف بزنس مین سردار آصف کریم سے ان کے آفس میں ملاقات کی. اس موقع پر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر سردار الطاف حسین، نائب صدر عرفان یوسف اور دیگر لیگی عہدیدار بھی موجود تھے. چودھری رخسار احمد نے مزید کہا کہ ان کی حکومت وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی ہدایت پر سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کر رہی ہے. آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگ ہیں یہاں پر، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں اور ٹورزم کے حوالے سے انویسٹمنٹ کریں. یعنی کہ ہم ابھی ٹورسٹ پالیسی ہم نے دی ہے کہ ہر پوری آزاد کشمیر میں AJK میں دیٹ از اے ٹورسٹ پلیس، تو اس پر ہم نے کیا ہے کہ ہر ایک جگہ پر ہم لیز پر جو ہے وہ زمین دیں گے. People should come from overseas, Pakistanis, to invest in tourism. They can make their hotel, motel, restaurants. آپ جہاں پر چاہیں وہاں پر آپ جو ہے وہ ریسٹ ہاؤس اور اس طرح کی جو ہم نے پالیسی دی ہے ٹورزم کی، اس کے حوالے سے آپ کام کر سکتے ہیں. وزیر برائے ہائیڈل اینڈ پاور نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو سیاست میں کلین بولڈ کر دیا ہے. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے. ہم ہمیشہ بیرسٹر سلطان محمود کا مقابلہ کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ پھر جیتیں گے ان سے. وہ ان کے پاس تو آپ یہ بات یاد رکھیں، اس کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. پوری آزاد کشمیر میں مجھے بتائیں کہ PTI کے پاس کون سی جگہ پر کینڈیڈیٹ ہیں جو الیکٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں. نون لیگ کے پاس آج بھی جو ہیں وہ الیکٹیبل کینڈیڈیٹ موجود ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو تعمیر و ترقی ہم نے فاروق حیدر کی قیادت میں کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں بھی ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف کی قیادت میں اگلا الیکشن بھی جیتیں گے. اس موقع پر آصف کریم نے جج ارشد ملک کے ویڈیو سکینڈل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ جج ہیں، کوئی اوبر کے ڈرائیور نہیں. نواز شریف بے گناہ ہیں، عدالت عظمیٰ سے اپیل ہے کہ فوری ان کی سزا معطل کرے. کچھ ویڈیو اور آنے والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی جج صاحب ساری باتیں خود مان گئے. اور جو جج صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بلیک میل کیا گیا اور مجھے لایا گیا، وہ پاکستان کی ایک عدلیہ کے جج ہیں جی، وہ ایک اوبر کے ڈرائیور نہیں ہیں کہ ان کو کسی نے فون کیا کہ مکے میں آ جاؤ، مدینے میں آ جاؤ، جی آپ ریونڈ آ جاؤ. ایسا نہیں ہے. احتساب ہونا چاہیے، لیکن احتساب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو سلیکٹڈ احتساب ہوئے. مسلم لیگ نون گلف کے صدر سردار الطاف حسین نے اس موقع پر کہا کہ ان کے دور میں آزاد کشمیر میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. امید ہے کہ 1 سال کا جو عرصہ رہ گیا ہے اس میں بھی مزید ترقیاتی کام مکمل ہوں گے. آزاد کشمیر میں جو تعمیر و ترقی کا جو کام ہے وہ جو سابقہ جو گورنمنٹ تھی ان سے بہتر انداز میں ہو رہا ہے. ہمارا جو بجٹ ہے، میاں محمد نواز شریف نے آزاد کشمیر کے بجٹ کو ڈبل کیا تھا. اس لحاظ سے ہماری جو سڑکیں ہیں ان کا خاصا کام ہوا ہے. چودھری رخسار احمد اپنا دورہ متحدہ عرب امارات مکمل کر کے برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ پارٹی کارکنوں سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ وہاں سے وہ برسل جا کر مسئلہ کشمیر پر ہونے والی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے. سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، متحدہ عرب امارات. سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات پر غور و فکر کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے تقریب کا اہتمام کیا، جس میں PSP، جمعیت علماء اسلام، قومی وطن پارٹی، ANP اور پیپلز پارٹی کے ارکان نے شرکت کی اور ملکی حالات پر اظہار خیال کیا. عمیر علی اپنی رپورٹ کے ساتھ.
दारुल-हुकूमत रियाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुनक्कद होने वाली तकरीब में पाकिस्तान के कई सियासी जमातों के ओहदेदारों कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क की 70 साला तारीख में पाकिस्तान के माशी हालात इतने अबतर नहीं हुए जितने आज हैं और इन हालात के जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। मुकर्रीन का कहना था मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से अवाम सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। महंगाई के तूफान ने गरीब तबके की जिंदगी अजीरन कर दी है। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर मिर्जा अल्ताफ का कहना था मौजूदा हुक्मरान इंतकामी सियासत के जरिए अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ हैं, जबकि अवामी मसाइल को पसे पुष्ट डाल दिया गया है। आज अवाम के साथ साथ ताजर बरादरी भी सरापा एहतजाज है। किसी पार्टी ने किसी को नहीं कहा हड़ताल करने के लिए, लेकिन 1972 के बाद पहली दफा हुआ है कि पूरा पाकिस्तान जाम था और एक भी दुकान नहीं खुली, क्योंकि लोगों को अब खाने के लाले पड़े हुए हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, पाकिस्तान 70 साल में इतना नुकसान नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना का कहना था कि नैब जज की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद नवाज शरीफ को पाबंद सलासल रखना मुनासिब नहीं है, उनको जल्द रिहा किया जाए। जज को तो आपने मुअत्तल कर दिया या खत्म कर दिया, और उस जिस जज के वो फैसला लिखा हुआ था उस फैसले की वजह से आज जो आदमी मेरा कायद बंद है उस पर आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं दिया। तो हम यहाँ मैं इस प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ऐसा ना हो कि वो एक तहरीक बन जाए और फिर तहरीक का आगाज हम सऊदी अरब से करें, तो जितनी जल्दी हो सके उसकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। तकरीब से यूथ विंग के सदर राजा याकूब, कौमी वतन पार्टी के इकबाल वदूद, PSP के नईम, JUI के मौलाना हमायूं महसूद, फैसल बशीर और नासर के अलावा दीगर ने भी खिताब किया।